بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ 9th کلاس فزکس کا بہت ہی امپورٹنٹ گیس پیپرز، کون کون سے کوسچنز آپ نے کرنے ہیں، پورے نمبر اگر آپ نے حاصل کرنے ہیں تو یہ جو ابھی آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میں فزکس کا بہت ہی امپورٹنٹ تمام بورڈز کے اسٹوڈنٹس کے لیے یہ جو گیس پیپرز لے کے آیا ہوں، آپ تمام اسٹوڈنٹس نے یہ جو گیس ہیں یہ آپ نے لازمی طور پر یاد کرنے ہیں۔ شارٹ کوسچنز ہوں گے، لانگ کوسچنز ہوں گے، یہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ تمام اسٹوڈنٹس ایم سی کیوز کے اندر بھی 12 مارکس حاصل کر پائیں گے۔ شارٹ کوسچنز بھی آپ تمام اسٹوڈنٹس کے پورے اٹیمپٹ ہو جائیں گے، یعنی آپ کا ایک پورشن 5 نمبر، اس میں 5 شارٹ کوسچنز ہیں، دوسرے میں سے 5 ہیں، تیسرے میں سے 5 ہیں، 30 مارکس ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے 18 مارکس کے لانگ کوسچنز ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کے اٹیمپٹ ہو جائیں گے۔ کون کون سے چیپٹرز آپ چھوڑ کر بھی یہ شارٹ کوسچن سارے کے سارے چوائس پہ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی آپ تمام اسٹوڈنٹس کو میں پورے کا پورا گیس پیپر دکھاؤں گا، لازمی آپ نے یہ کوسچنز یاد کر لینے ہیں۔ یہ اس سال اور رننگ سیشن اور آگے آن ورڈ جتنے بھی سیشن چلے گا اس کے اندر بھی یہی آپ نے فالو کرنا ہے۔ میں نیو پیپر پیٹرن، نیو اسکیم کے اکارڈنگ جو ہے آپ کو یہ گیس دینے جا رہا ہوں۔ لازمی طور پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا، جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے ہم ایک ریکویسٹ مانگتے ہیں کہ اس لائک کی وجہ سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں اور ہم آپ کو ہر ایک امپورٹنٹ جو فائنل پیپر ہے اس حوالے سے اپڈیٹس دیتے جا رہے ہیں۔ تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو آپ لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ سارے کے سارے امپورٹنٹ اپڈیٹس نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے امپورٹنٹ کوسچنس کی جانب، تو بہت ہی ویری امپورٹنٹ ہیں آپ تمام اسٹوڈنٹس کے فائنل ایگزامس کے لیے۔ تو ہم آ چکے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس امپورٹنٹ سوالات کی جانب۔ لازمی آپ نے یہ یاد کرنے ہیں، شارٹ کوسچنز، لانگ کوسچنز، مکمل ڈیٹیل سے آپ تمام اسٹوڈنٹس کو پورے کا پورا پیپر جو ہے وہ دکھایا جائے گا، بتایا جائے گا کون کون سے بہت ہی امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کو نوٹ کروائے جائیں گے۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس نے مکمل طور پر دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر آپ تمام اسٹوڈنٹس کو کہیں بھی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ لازمی طور پر آپ تمام اسٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں وہ اس گیس پیپرز کو فوراً سے جوائن کریں، دیکھیں۔ یہ جو امپورٹنٹ کوسچنز ہیں یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ 100% آپ کنفرم 60/60 مارکس میں گین کر سکتے ہیں اگر آپ یہ پورے کا پورا یاد کر لیں۔ ویک اسٹوڈنٹ کے لیے آپ تمام اسٹوڈنٹس کو بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ بتائی جائے گی، جو ٹپ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تاکہ آپ کو ٹپ مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹس، آپ تمام اسٹوڈنٹس نے جتنے بھی ہیں جو آپ کے فیملی فرینڈز ان تک بھی یہ گیس پیپرز پہنچانے ہیں شیئر ویڈیو کو کر تمام اسٹوڈنٹس جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں کون سا امپورٹنٹ کوسچن ہے، وہ ہے فزکس کی تعریف اور اس کی وہ شاخیں جو ہے وہ آپ نے تمام اسٹوڈنٹس نے ان میں سے صرف 2 شاخیں آپ نے کر لینی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ مختلف برانچز لکھی ہوئی ہیں، میکینکس ہے، اٹامک اور نیوکلیئر فزکس ہے، الیکٹرو میگنیٹزم ہے، پلازما فزکس ہے، نیوکلیئر فزکس، جیو فزکس۔ یعنی آپ تمام اسٹوڈنٹس نے جو فزکس کی ڈیفینیشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی امپورٹنٹ برانچز ہیں ان میں سے آپ نے 5 یا 6 برانچز کر لینی ہیں ٹوٹل جتنی بھی ہیں۔ یعنی آپ تمام اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 10ویں کوسچن تک یہ برانچز لکھی ہوئی ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی بھی 5 برانچز جو ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد جو کوسچن ہے 13 نمبر پہ اور 14 نمبر پہ، جس میں فزیکل کوانٹیٹیز اور ڈرائیوڈ کوانٹیٹیز میں ڈفرنس ہے، یہ آپ نے مسٹ کرنا ہے۔ یعنی آپ کو جو بنیادی اور ماخوذ مقداریں ہیں ان میں فرق پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو بیس یونٹ، جو 15 نمبر پہ کوسچن ہے، بیس یونٹس اور ماخوذ یونٹس، یعنی جو بیس یونٹس ہیں اور جو ڈرائیوڈ یونٹس ہیں، ان کی آپ کو ڈیفینیشنز اور ایگزامپلز آنی چاہیے، یہ مسٹ آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو کوسچن ہے آپ کا 21 پہ پری فکسز کی ڈیفینیشن اور اس کی ایگزامپل۔ یعنی آپ کا یہ کوسچن جو ہے 2 طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے، ایک واٹ از مینٹ بائی پری فکسز، ایک پوچھا جا سکتا ہے ڈیفائن پری فکسز۔ تو آپ کو یہ پری فکسز کی ڈیفینیشن آنی چاہیے، سائنٹیفک نوٹیشن جو ہے اس کی ڈیفینیشن آنی چاہیے، اور ایک سٹینڈرڈ فارم میں آپ نے اس کو لکھنا ہے، یہ والی ڈیفینیشن آنی چاہیے۔ یعنی آپ کو سٹینڈرڈ فارم میں بھی کوئی ویلیو جو ہے وہ دی جائے گی اور وہ آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد میٹر راڈ کے لیسٹ کاؤنٹ، کوسچن نمبر 26 پہ ہے، یہ آپ کو لیسٹ کاؤنٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو 29 پہ ورنیئر کانسٹنٹ کسے کہتے ہیں، یہ ورنیئر کانسٹنٹ کی ڈیفینیشن آپ نے ہر صورت کر لینی ہے۔ اس کے بعد 31 پہ ہے سکریو گیج کی پچ، وہ کیا ہوتی ہے سکریو گیج کی پچ، یہ آپ نے کوسچن ہر صورت کرنا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ سب کے لیے، لائق اور نالائق اسٹوڈنٹس تینوں کے لیے۔ تو آپ تمام اسٹوڈنٹس جو ہے وہ 35 نمبر پہ فزیکل بیلنس اور الیکٹرانک بیلنس کے بارے میں جو ہے وہ فرق لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے ہر صورت کوسچن جو ہے وہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ بتاتا چلو، ایک کوسچن ہے 37 پہ پیمائشی سلنڈر کیا ہوتا ہے، اس کے استعمالات لکھیں۔ تو 37 نمبر پہ پیمائشی سلنڈر کے بارے
بارے میں جو کوسچن ہے یہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے. اس کے بعد اگر ہم چلیں تو آپ کو 42 کوسچنز یعنی واٹ از مینٹ بائی کائنمیٹکس، کائنمیٹکس کے بارے میں آپ کو ڈیفینیشن آنی چاہیے. اس کے بعد 43 نمبر، 44 نمبر، 45، 46، 47، 48 اس میں جو وائبریٹری موشن، روٹیٹری موشن، سرکولر موشن، یہ تمام موشنز کی جو ایگزامپلز ہیں، جو فرق ہیں، یہ ڈفرینسز ہیں، یہ آپ نے ہر صورت کرنے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں لینئر موشن اور رینڈم موشن جو کوسچن نمبر 50 ہے، یعنی ڈفرینس بٹوین لینئر اینڈ رینڈم موشن، یہ بھی آپ کو فرق جو ہے ڈفرینس جو ہے وہ آنا چاہیے. اس کے بعد 53 پہ اور 54 پہ کوسچن ہے اسکیلر اور ویکٹر کی ڈیفینیشن اور ان کی ایگزامپلز. یہ کوسچنز آپ نے مسٹ کرنے ہیں. ڈیفائن اسکیلرز، گیو دیئر ایگزامپلز. ڈیفائن ویکٹرز، گیو دیئر ایگزامپل. اس کا 55 پہ ہے پوزیشن کی تعریف کریں اور وضاحت دیں. واٹ از مینٹ بائی پوزیشن، ایکسپلین. یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ بھی آپ نے ہر صورت کرنی ہے. اس کے بعد 57 پہ کوسچن ہے ڈیفائن یونیفارم سپیڈ اینڈ نان یونیفارم سپیڈ، یعنی یونیفارم سپیڈ کیا ہوتی ہے اور ویریبل سپیڈ کیا ہوتی ہے، اس میں آپ کو ڈفرینس آنا چاہیے. اس کے بعد ایک ڈیفینیشن ویلاسٹی کی ڈیفینیشن ہے، اس کا فارمولہ ہے میتھمیٹیکل فارمولہ اور اس کے ایسا یونٹس ہیں. 58 نمبر پہ یہ کوسچن بھی آپ نے حاصل کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پہ جو اینڈ کے اوپر ہے 65 کے اوپر یہ ایکسلریشن کی تعریف ہے. اس کے بعد اس کا میتھمیٹیکل فارمولہ ہے اور اس کے ایسا یونٹس ہیں، یہ بھی آپ نے شارٹ کوسچنز کے اندر کر لینی ہے. اس کے بعد آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو کوسچنز ہیں جو آپ تمام اسٹوڈنٹس نے کرنا ہے وہ نیکسٹ پیج پہ آئے تو یہاں پہ آپ کو جو کوسچن نمبر 74 نظر آ رہا ہے ڈیفائن گریویٹیشنل ایکسلریشن، رائٹ ڈاؤن اٹس ویلیو. یہ آپ کو ویلیو اس کی قیمت کیا ہوتی ہے وہ بھی آنی چاہیے. اس کے بعد 75 پہ 76 پہ ڈائنامکس اور فورس دونوں کی جو ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں، ڈیفائن ڈائنامکس اور ڈیفائن فورس، یہ جو ہے آپ کو ڈفرینسز یا ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے. 77 نمبر پہ مومنٹم کی ڈیفینیشن ہے، وہ کیا ہوتی ہے، اس کا حسابی فارمولہ لکھیں، اس کی سمت اور اس کا سسٹم انٹرنیشنل یونٹ لکھیں. یہ بھی آپ نے ہر صورت کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کو 78 نمبر پہ کوسچن جو ہے وہ انرشیا کی تعریف اور مثال ہے، تو آپ 79 والا کر لیں جس میں فورس اور انرشیا میں فرق آپ کو آنا چاہیے، یعنی ڈفرینشیٹ بٹوین فورس اینڈ انرشیا. یہ کوسچنز آپ نے مکمل کرنا ہے. اس کے بعد جو نیوٹنز لا ہے، یعنی فرسٹ لا آف موشن، سیکنڈ لا آف موشن، یہ دونوں لا اور تھرڈ لا آف موشن، یہ آپ نے تینوں لاز کی ڈیفینیشن اور ایک ایگزامپل جو ہے وہ کرنی ہے. 84 پہ ڈفرنس بٹوین ماس اینڈ ویٹ ہے، میس اور وزن میں فرق ہے، یہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے. اس کے بعد 86 کے اوپر ایکشن اور ریئیکشن فورس جو ہے ان کے درمیان ڈفرنس آپ کو آنا چاہیے. ایکشن اور ریئیکشن جو ہے ان کے درمیان کیا ڈفرنس ہے یہ آپ نے ہر صورت کرنا ہے. اس کے بعد دوسرے آخر پہ چلیں 91 پہ 92 پہ اب آ جائے فورس اور فرکشن کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کو آنی چاہیے. فورس اور فرکشن میں فرق آپ کو آنا چاہیے، یعنی ڈفرنس بٹوین فورس اینڈ فرکشن. اس کے بعد 95 کے اوپر ایک ڈیفینیشن ہے سلائڈنگ فرکشن اور رولنگ فرکشن، یعنی ان دونوں کے درمیان جو ڈفرنس ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. فرکشن کے حوالے سے جو امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ فرکشن کے فوائد لکھیں، فرکشن کے 2 فوائد 2 نقصانات، رائٹ ڈاؤن 2 ایڈوانٹیجز آف فرکشن، رائٹ ڈاؤن 2 ڈس ایڈوانٹیجز آف فرکشن، یہ آپ نے کر لینے ہیں. اس کے بعد 98 نمبر پہ ہے سینٹریپیٹل فورس کی تعریف کریں اور اس کا حسابی فارمولہ لکھیں. اس کے بعد 99 پہ ہے سینٹریفیوگل فورس کی تعریف لکھیں اور اس کا حسابی فارمولہ لکھیں. تو یہ دونوں کوسچنز بھی آپ نے ہر صورت کرنے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ جو آپ کو میں نے امپورٹنٹ کوسچن بتانا ہے وہ ہے 107 کے اوپر ریجڈ باڈی کیا ہوتی ہے. ڈیفائن ریجڈ باڈی، یہ کوسچن آپ نے شارٹ والا مکمل کرنا ہے. اس کے بعد ڈیفائن ایکسس آف روٹیشن آف باڈی 108 کے اوپر ہے، یہ بھی آپ کر لیں، بہت اچھا ہوگا آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے. ڈیفائن مومنٹ آرم، یہ بھی آپ نے کر لیں، اور ایکسس آف روٹیشن دونوں میں جو ڈفرنس ہے 110 کے اوپر یہ آپ نے مسٹ کرنا ہے. اس کے بعد اگر ہم آئیں 113 کے اوپر واٹ از مینٹ بائی پرنسپل آف موومنٹس، موومنٹس کا اصول کیا ہے یہ ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے. اس کے بعد 115 کے اوپر کپل سے کیا مراد ہے، واٹ از مینٹ بائی اے کپل، کپل کسے کہتے ہیں یہ ڈیفینیشن آپ نے کرنی ہے.
116 کے اوپر ایکویلیبریم کی ڈیفینیشن اور اس کی ایگزامپل آنی چاہیے. ایکویلیبریم کی دو کنڈیشن ہے, فرسٹ کنڈیشن اینڈ سیکنڈ کنڈیشن, یہ آپ کو دونوں جو ہے وہ آنی چاہیے اور ان کے میتھمیٹیکل فارمولاز بھی پتہ ہونے چاہیے. اس کے بعد 118 اور 19 دونوں کے اوپر ایک اسٹیبل ایکویلیبریم, انسٹیبل ایکویلیبریم اور نیوٹرل ایکویلیبریم, یہ تینوں کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے. گریویٹیشن کا قانون یعنی ڈیفائن لا آف گریویٹیشن, یہ بھی آپ کو کرنا چاہیے تاکہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کے بہت اچھے مارکس بنے. اس کے بعد 124 کے اوپر ہے واٹ از مینٹ بائی گریویٹیشنل فیلڈ. گریویٹیشنل فیلڈ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ نے ہر صورت کرنی ہے. اس کے بعد جو 131 ہے واٹ از مینٹ بائی سیٹلائٹ, یہ آپ کو ہر صورت کرنا ہے. 132 قدرتی اور مصنوعی سیٹلائٹ میں ڈفرنس لکھیں, ڈفرنس بٹوین نیچرل اینڈ آرٹیفیشیل سیٹلائٹ. واٹ از مینٹ بائی گلوبل پوزیشننگ سسٹم, واٹ از اٹس یوز, یعنی گلوبل پوزیشننگ سسٹم کیا ہے, اس کا استعمال بیان کریں, یہ آپ کو کوسچن آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد 135 کے اوپر ہے سیٹلائٹ اور جیو اسٹیشنری سیٹلائٹ کیا ہوتے ہیں, یہ جو کوسچن ہے 135 کے اوپر, یہ بھی آپ اچھی طرح اس کو کر لیں. اس کے بعد یہاں پہ ایک 139 کے اوپر جو ہے اور 140 کے اوپر دو ڈیفینیشنز ہیں جو آپ نے 140 والی ہے ورک اور انرجی میں ڈفرنس, یہ آپ کر لیں تو آپ تمام اسٹوڈنٹس کا ورک اور انرجی کا فرق جو ہے وہ کور ہو جائے گا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں 178 کے اوپر تیرنے کا اصول یعنی واٹ از پرنسپل آف فلوٹیشن, یہ آپ نے جو پرنسپل ہے فلوٹیشن کا یہ آپ نے کرنا ہے. اور اس کے بعد جو کوسچن آپ نے کرنا ہے 181 کے اوپر ہے کہ ڈیفارمنگ فورس کیا ہوتی ہے, اسٹرین کی تعریف, اسٹریس کی تعریف, فارمولا اور ان کے یونٹس آپ نے لکھنے ہیں, یعنی دونوں میں فرق آپ کو آنا چاہیے. اس کے بعد جو 85 کے اوپر ہے اسٹیٹ ہکس لا, ہک کا قانون بیان کریں. اور اس کے بعد ینگز ماڈولس 187 کے اوپر ہے, یہ آپ کو ڈیفینیشن آنی چاہیے ینگز ماڈولس کی. اس کے بعد آپ تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے جو کوسچن آپ نے کرنا ہے وہ ہے ہیٹ اور انٹرنل انرجی میں کیا فرق ہے, یعنی واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ہیٹ اینڈ انٹرنل انرجی. اس کے بعد فارن ہائٹ اسکیل اور کیلون اسکیل کی ڈیفینیشن آپ کو کرنی ہے, جس میں ڈیفائن فارن ہائٹ اسکیل ہے اور کیلون اسکیل ہے, یہ دونوں میں آپ کو فرق آنے چاہیے. 197 کے اوپر ایک ڈیفینیشن ہے واٹ از ایبسلیوٹ زیرو, یعنی ایبسلیوٹ زیرو کسے کہتے ہیں. 201 کے اوپر ایک ڈیفینیشن ہے ڈیفائن اسپیسیفک ہیٹ, حرارت مخصوصہ کی تعریف کریں, یہ مخصوصہ کی تعریف جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو آنی چاہیے ڈیفائن ہیٹ کیپیسٹی, رائٹ اٹس میتھمیٹیکل فارمولا, حرارتی گنجائش کی تعریف اور اس کا فارمولا لکھیں. 207 کے اوپر فریزنگ پوائنٹ اور میلٹنگ پوائنٹ میں کیا فرق ہے, یہ ڈیفینیشن آپ کو یعنی فرق آپ کو آنا چاہیے. 213 کے اوپر ہے ڈیفائن ویپورائزیشن, ویپورائزیشن کی ڈیفینیشن لکھیں, یہ بھی آپ نے کرنی ہے. تو جو شارٹ کوسچنز آپ کو بتائے ہیں یہ آپ سب نے ہر صورت کر لینے ہیں. اس کے بعد آپ تمام اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ میں بتاتا چلوں تو آپ کو لانگ کوسچنز جو ہے وہ آنے چاہیے جو آپ تمام اسٹوڈنٹس نے کرنے ہیں. اس میں جو آپ کے امپورٹنٹ لانگ کوسچنز ہیں ان میں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ نے کرنے ہیں. اس میں ایک ہے ٹرانسلیٹری موشن کی مختلف اقسام کی مثالیں دے کر وضاحت کریں. اس کے بعد اسکیلر اور ویکٹر مقداروں کی تعریف کریں, ہر ایک کی دو مثالیں دیں. تو آپ کو یہ ڈیفینیشنز دونوں جو ہیں اور ڈفرینسز میں نے شارٹ کوسچنز کے اندر بتائے ہیں. اب اس میں آپ نے جو کرنے والا ہے وہ آپ نے ایکویشن آف موشن, یعنی وہ آپ نے تینوں جو مساواتیں ہیں موشنز کی, ایکویشن آف موشن, فرسٹ ایکویشن, سیکنڈ, تھرڈ, تینوں آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد آپ کو مومنٹم کی ڈیفینیشن, فارمولا, سسٹم انٹرنیشنل میں یونٹس وہ آنے چاہیے. اس کے بعد آپ کو جو اصل چیز ہے وہ ہے مومنٹم, اسٹیٹ لا آف کنزرویشن آف مومنٹم, ایکسپلین ود ایگزامپل, مومنٹم کے کنزرویشن کا قانون بیان کریں, مثالوں سے اس کی وضاحت کریں. اس کے بعد جو آپ تمام اسٹوڈنٹس کو کوسچن آنا چاہیے وہ ہے فرکشن کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز اور میتھڈز ٹو ریڈیوس فرکشن, میتھڈز ٹو ریڈیوس فرکشن, فرکشن کو کم کرنے کے مختلف طریقے جو ہے وہ بیان کریں. اس کے بعد آپ تمام اسٹوڈنٹس کو بتانا چاہیے سینٹریپیٹل فورس کسے کہتے ہیں اور جو سینٹریپیٹل فورس کا فارمولا ہے اس کو کیسے ڈیرائیو کیا جاتا ہے وہ آپ کو ڈیریویشن آنی چاہیے. تو نیچے کوسچنز تفصیلاً جوابات والے ہیں, اس میں ٹارک یا مومنٹ آف فورس جو ہے اس کا فرق جو ہے وہ آپ کو آنا چاہیے. مومنٹس کا اصول کیا ہوتا ہے, یہ مومنٹس کا اصول آپ کو آنا چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے آپ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو ڈیفینیشن ہے اور اہمیت ہے سینٹر آف گریوٹی اور اس کی اہمیت بیان کریں.
یہ بھی آپ نے کوسچنز کر لینا ہے. اس کے بعد ایکویلیبریم کی آپ کو تعریف اور ایکویلیبریم کی جو اقسام ہیں، جو حالتیں ہیں، اسٹیٹس ہیں، وہ آپ کو آنی چاہیے، جس میں اسٹیبل، انسٹیبل، نیوٹرل، ان کی ڈیفینیشن اور ایگزامپل ساتھ آپ نے کرنی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آپ کو جو ہے یہ اچھال کی فورس، واٹ از اپ تھرسٹ، ایکسپلین دا پرنسپل آف فلوٹیشن، اچھال کی فورس سے کیا مراد ہے، تیرنے کے اصول کی وضاحت کریں. اس کے بعد ارشمیدس کا اصول، اس کو سامنے رکھ کر آپ کسی جسم کی ڈینسٹی کیسے معلوم کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپ نے کوسچن کرنا ہے وہ ہے ینگز ماڈولس کی تعریف اور اس کا فارمولہ اخذ کرنا ہے. یہ کوسچن آپ کو آنا چاہیے. اور اس کے بعد لاسٹ نمبر پہ حرارت مخصوصہ کی تعریف کیجئے. ایک ٹھوس جسم کی حرارت مخصوصہ کیسے معلوم کی جاتی ہے. ڈیفائن اسپیسیفک ہیٹ اینڈ ہاؤ وڈ یو فائنڈ دا اسپیسیفک ہیٹ آف سالڈ. تو یہ جو ہے کوسچنز میں نے آپ کو بتائیں، یہی آپ نے لانگ کوسچنز کرنے ہیں. انشاءاللہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو بہت فائدہ ہوگا اور 100% 60/60 مارکس آپ کے کنفرم ہو گئے اگر آپ اس طریقے کو فالو کرتے ہیں. تو آخر پہ ٹپ آپ کو بتانی ہے کہ جو کوسچنز آپ تمام اسٹوڈنٹس کو اسکرین کے اوپر نظر آئے، یہ لائک اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ سارے کے سارے کریں تاکہ آپ کے اچھے مارکس بنیں. اور جو نالائق اسٹوڈنٹ ہیں، جو فیل ہونے کا جن کو خطرہ ہے، جو میں نے بتائے ہیں کوسچن، ان کو آپ ہر صورت کریں. جو میں نے آپ کو ان میں سے کاؤنٹ کر کے بتایا کہ یہ کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کر لیں تاکہ آپ تمام اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اچھے نمبروں سے کامیاب حاصل کر سکیں. انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ تمام اسٹوڈنٹس کو گیسٹ پیپرز اور بھی بتاتا جاؤں گا. آپ تمام اسٹوڈنٹس خان ٹیچنگ کے ساتھ مکمل طور پر ٹچ رہیں. تھینک یو ویری مچ.